صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ الصلاۃ یا نبی اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا نور اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق اور ذوق اور محبت کی وجہ سے تین تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، چھوٹی سی جو معلومات ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ ہمارے پاس ناظرین کرام یہ کتاب ہے المکتبۃ المدینہ کی اشاعت، ظاہری گناہوں کی معلومات آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس سے ہم آپ کو ایک کفر کے متعلق جو معلومات ہے وہ آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ ناظرین کرام، بتایا گیا ہے کہ کفر کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ یعنی اصطلاح شریعت میں ضروریات دین میں سے کسی ایک ضرورت دینی کے انکار کو بھی کفر کہتے ہیں، اگر چاہے باقی تمام ضروریات دین کی تصدیق کرتا ہو۔ یعنی کسی ایک چیز کو آپ انکار کر دیں یا اس کو ڈینائی کر دیں جن کا اسلام کے اندر ذکر ہوا ہے تو یہ بالکل کفر جو ہے صادر ہو جائے گا۔ ضروریات دین کیا ہیں اس کے متعلق بھی ہم انشاءاللہ تعالی فردر آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین کرام، ضروریات دین یہ ہیں کہ ضروریات دین اسلام کا وہ احکام ہے جن کو ہر خاص و عام جانتے ہوں، جیسے اللہ پاک کی وحدانیت یعنی اس کا ایک ہونا، انبیاء کرام علیہم السلام کی نبوت، نماز، روزے، حج، جنت، دوزخ، قیامت میں اٹھائے جانا، حساب و کتاب لینا وغیرہ۔ ناظرین کرام، یہ جو ابھی ذکر ہو رہا ہے یہ ضروریات دین کے حوالے سے ہو رہا ہے کہ ضروریات دین کیا ہیں، اور اس کی جو مور ڈیٹیل ہے وہ آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ یہاں عوام سے مراد وہ مسلمان ہیں جو علماء کے طبقہ میں شمار نہ کیے جاتے ہوں، مگر علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے ہوں اور علمی مسائل کا ذوق رکھتے ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی ہی پیاری بات ناظرین کرام آپ کی بارگاہ اقدس میں گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے کہ کفریات کی جو مثالیں ہیں، فار ایگزامپل جو ہیں وہ بھی آپ کو بتائی جا رہی ہیں کہ کفر ہونے کی جو ایگزامپلس ہیں یا مثالیں ہیں وہ بھی آپ کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ یعنی کہ اللہ پاک کی وحدانیت یعنی اس کے ایک ہونے کا انکار کرنا جو ہے یہ بھی کفر ہے۔ جیسے کہ ایک مثال ہوگی کہ اللہ پاک کی وحدانیت یعنی اس کی ایک ہونے کا کوئی انکار کرے کہ بہت سارے خدا ہیں، بہت سارے معبود ہیں، تو یہ بھی کفر ہے۔ اللہ پاک ایک ہے اور واحد ہے، کوئی دو نہیں ہیں۔ تو یہ بات بڑی پیاری سمجھنے کی ہے کہ یہ کفر کی ایک مثال ہے۔ تو ناظرین کرام، علماء کرام نے فرمایا کہ اللہ پاک کی وحدانیت یعنی اس کے ایک ہونے کا انکار کرنا جو ہے یہ کفر ہے۔ کسی نبی علیہ السلام کی توہین کرنا یہ بھی کفر ہے۔ ناظرین کرام، بہت توجہ کے ساتھ اس بیان کو سننے کی ضرورت ہے، اور کفر کے بارے میں ہمیں معلومات جو ہے حاصل کرنی فرض عین ہے، کیونکہ اب ہم کبھی کفر جب ہماری زبان سے ہو جائے، ہمارے کسی فعل سے ہو جائے، ہماری کسی ایکٹیویٹی سے کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہم کر دیں یا اس طرح کا کوئی ہم ڈسکرائب کر دیں، اس طرح کی کوئی ہم اسٹیٹمنٹ دے دیں جو اسلام کے خلاف ہے، تو کفر صادر ہو جاتا ہے، تو ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کفر کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہمارے لیے فرض عین ہے۔ تو بتایا گیا ہے کہ کسی نبی علیہ السلام کی توہین کرنا کفر ہے، جیسے نبی کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ معاذ اللہ گناہ گار ہیں، وہ معصوم نہیں ہیں، تو یہ کفر ہے جناب علی۔ اس پر غور کرنے کی بات ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین یعنی آخری نبی ہونے کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کی فرضیت یعنی ان کے فرض ہونے کا انکار کرنا، اسی طرح جنت اور دوزخ اور قیامت میں اٹھائے جانے کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ ناظرین کرام، یہ کفر کا بیان ہو رہا ہے۔ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر، تو یہ کفر سے متعلق آپ کو دینی معلومات پیش کی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، اس کو توجہ کے ساتھ سننا چاہیے، اور مزید اگر فردر کوئی اس سے ریلیٹڈ کوسچن ہو تو آپ علماء اہل سنت سے اس کے بارے میں فردر مور ڈیٹیل جو ہے وہ حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ اور بتایا گیا کہ کفر اور ارتداد کے متعلق مختلف احکامات جو ہیں وہ بھی آپ سماعت فرماتے چلیں۔ کفر اکبر
یعنی الکبائر یعنی سب کبیرہ گناہوں سے بڑا گناہ ہے، یعنی کوئی کبیرہ گناہ کفر سے بڑا نہیں ہے۔ ناظرین کرام کیا ہی زبردست بات بتائی گئی کہ کفر سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، جس کا خاتمہ معاذ اللہ کفر پر ہوا ہو، یعنی جو حالت کفر میں مرا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، اس سے مغفرت کی کوئی صورت نہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ترجمہ کنز ایمان جناب علی، بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، وہ کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ جو مسلمان ہو کر کفر کرے اس کو شریعت میں مرتد کہتے ہیں۔ ناظرین کرام پیاری معلومات آپ کے بارے ایک دو پیش کرنے کے ساتھ حاصل کی جاتی ہے کہ مرتد اگر کوئی پوچھے کیا ہے تو مرتد کی تعریف یہ بتائی گئی ہے کہ یعنی کافر جو مسلمان ہو کر کفر کرے اس کو شریعت میں مرتد کہتی ہے، یعنی پہلے مسلمان ہے اور اس کے بعد وہ کسی کول سے کسی ایکٹیویٹی سے یا کسی کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ دینے سے وہ کافر ہو جائے تو اس کو مرتد کہتے ہیں۔ مرتد کے احکام کافر اصلی کے احکام سے بھی زیادہ ہیں۔ پھر دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں ناظرین کرام کہ مرتد کے احکام، اس کے بارے میں جو اسلامی آرڈیننس ہے، جو اسلامی ہمارے پاس ججمنٹ ہے، وہ یہ بتائی گئی ہے کہ مرتد کے احکام کافر اصلی کے حکم سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ مثلا اگر شادی شدہ ہو تو اس کی عورت نکاح سے نکل جاتی ہے، پھر اسلام لانے کے بعد اگر عورت راضی ہو تو دوبارہ اس سے نکاح ہو سکتا ہے، ورنہ عورت جہاں پسند کرے نکاح کر سکتی ہے۔ اس کا نکاح باطل ہوتا ہے اور وہ کسی عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، یعنی کہ جو مرتد ہو گیا۔ مرتد کسی معاملے میں گواہی نہیں دے سکتا اور کسی کا وارث نہیں ہو سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ مرتد کے ساتھ مسلمانوں کو اسلام کلام میل جول نشست برخاست یعنی اٹھنا بیٹھنا، بیمار پڑے تو اس کی عیادت کو جانا، مر جائے تو اس کا جنازہ اٹھانا، اسے مسلمانوں کے قبرستان یعنی گورستان میں دفن کرنا، مسلمانوں کو کی طرح اس کی قبر بنانا، اسے مٹی دینا، اس پر فاتحہ پڑھنا، یہ سب باتیں حرام ہیں۔ کفر جس نے ارتاد کیا اور وہ اسلام کے اندر توبہ نہ کی ہو تو اس شخص کے بارے میں یہ احکام ہے۔ آیات مبارکہ جو قرآن حکیم ہے، اللہ عز و جل نے اس کے بارے میں ہمیں حکم صادر فرمائے، وہ سماعت فرماتے چلیں۔ ترجمہ کنز ایمان، جو کفر کریں اور میری آیت جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہیں، ان کو ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے عمر اٹھو اور جا کر لوگوں میں 3 مرتبہ اس بات کا اعلان کر دو کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوں گے۔ کفر میں پڑھنے کے اسباب بھی آپ سماعت فرماتے چلیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہمیشہ ایمان کی حفاظت ہماری عطا فرمائے۔ ناظرین کرام تو کفر میں پڑھنے کے جو اسباب ہیں، یعنی جو کاسز آف کفر ہیں، اس کے بارے میں آپ یہ تھوڑی سی معلومات جو ہے آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے ساتھ حاصل کی جاتی ہے۔ باقی مزید معلومات کے لیے آپ علماء اہل سنت سے رابطہ کر سکتے ہیں، علماء اہل سنت کی لکھی ہوئی جو کتابیں ہیں ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ علم دین اور اس میں بھی خاص طور پر اپنے بنیادی ضروریات عقائد کے معلومات نہ ہونا، علم دین سے دوری کی بھی ایک وجہ ہے جو ہم کفر کی طرف لے جاتی ہے ہونا، کیونکہ جاہل آدمی کبھی اپنی جہالت کے سبب کفر میں جا پڑتا ہے۔ بغیر علم کے محض اپنی ناقص عقل کے بھروسے پر دینی مسائل میں بحث کرنا اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کرنا، جیسے کہ آج کل علم دین سے جاہل مغربی سوچ رکھنے والے لوگوں کا طریقہ ہے۔ کفار و مشرکین بد مذہبوں کے ساتھ دوستی میل جول رکھنا، بالخصوص ان کی مذہبی تقریبات میں شرکت کرنا، نیز ان کی کتابیں پڑھنا بھی کفریات میں مبتلا ہونے کا بڑا سبب ہے۔ گانے سننا، ناظرین کرام ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جیسے ہماری گاڑیوں میں گانے لگے ہوتے ہیں، ہمارے موبائلس میں گانے لگے ہوتے ہیں، ہم جہاں پہ بھی آتے ہیں کہ آلموسٹ یہ میوزک کا جو سسٹم ہے یہ ہمارے آس پاس میں اکثر آلموسٹ ہمیں دیکھنے میں سننے میں ملتا ہے۔ تو گانوں کے اندر بھی بہت سارے کفریہ کلمات ہیں جن کے اوپر مزید ڈیٹیل سے کوئی ویڈیو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، آپ کی بارگاہ میں بھی پیش کی جائے گی۔ تو گانوں کے ساتھ بھی کفر جو ہے ہو سکتا ہے۔ اور فلمیں ڈرامے دیکھنا کہ کئی گانے اور فلمیں ڈرامے کفریہ اشعار اور افعال پر مشتمل ہوتے ہیں۔ تو اب ہم نے اپنی ایمان کی حفاظت کس طرح سے کرنی ہے اس کے بارے میں اینڈ میں ہم جو ہمارا جو ایپیسوڈ ہے یہ اس کا آخری اختتامی جو مرحلہ ہے وہ چل رہا ہے۔ ناظرین کرام ایمان کی حفاظت کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بارے میں
ہمیں ضرور معلومات ہونی چاہیے کہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہیے، اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہنا کہ اس نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا، اور ایمانیات کفریات کا علم حاصل کیجئے کہ کن باتوں پر اسلام کا دار و مدار ہے اور کن میں پڑھنے سے آدمی دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے امیر سنت علامہ مولانا الیاس عطار قادری دامت برکاتہ العالیہ کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں بھی سوال جواب بہت مفید ہے۔ کفار و مشرکین اور بد مذہبوں کی صحبت سے بچتے رہیے، صرف اور صرف مستند علماء اہل سنت ہی کی کتابیں پڑھیے، بد مذہبوں کی کتابوں نیز ناول اور ڈائجسٹ پڑھنے سے بچیے، محتاط گفتگو کیجیے، بالخصوص دینی مسائل میں الجھنے اور کسی بھی دینی بات کو مذاق اڑانے سے ہمیشہ بچتے رہیے، گانے سننے اور فلمیں ڈرامے دیکھنے سے بھی بچیے۔ وظائف ہر روز صبح کے وقت 41 مرتبہ یہ پڑھیے، نیز یا حی یا قیوم لا الہ الا انت، انشاءاللہ سے پڑھنے والے کا دل زندہ رہے گا اور خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگیں دین کے لحاظ سے تو آپ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔